برج اسد لیو، اب اسد والے جو ہیں، برج اسد والے، یہ نیا چاند جو ہے نا برج سنبلا میں چونکہ 0 ڈگری پر آپ کے دوسرے گھر پر جو ہے نا واقع ہو رہا ہے، اور اس سال یہاں ہونے والے 2 جو نئے چاند ہوں گے ان میں یہ پہلا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات آپ کو مالیات، اپنے اقدار، اپنی بنیاد اور اپنی خود اعتمادی سے متعلقہ امور پر دوہری توجہ دینے کا موقع فراہم کر رہی ہے۔ چونکہ آپ کا حاکم سیارہ سورج ہے، اس لیے نیا چاند آپ پر فطری طور پر گہرے اثرات مرتب کرنے کا سبب بنے گا۔ اس بار یہ نیا چاند اگلے مہینے کے دوسرے نئے چاند جو 29 ڈگری برج سنبلا پر سورج گرہن کی شکل میں ہوگا، اس کی تیاری کا حصہ بھی اس وقت ہے۔ اس لیے یہ ایک ایسا وقت ہے کہ جس پر خاص خیال رکھنا بہت ضروری ہے، خاص طور پر فکس بروج کے آخری ڈگری والے جو لوگ ہیں وہ آئندہ چند ہفتوں میں اس کے اثرات کو زیادہ شدت سے محسوس کریں گے۔ دوسرا گھر جو ہے وہ مالیات، اخراجات، خود اعتمادی اور تحفظ سے متعلقہ ہوتا ہے، اور نیا چاند یہاں جو ہے عام طور پر زیادہ آمدنی یا مالی فراوانی کی جو خواہش پیدا کرتا ہے۔ لوگ اس وقت نئے مالی اہداف طے کرتے ہیں یا اپنی خریداری کی طاقت بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن چونکہ یہ ساؤتھ نوڈ جو ہے لونیشن ہے، یہ ساؤتھ نوڈ لونیشن ہے، اس لیے یہاں بات صرف زیادہ محنت کی نہیں ہوگی بلکہ اس بارے میں ارادے قائم کرنے کی ہوگی، اس بارے میں سوچ و بچار کرنے کے بارے میں ہوگی کہ آپ کس طرح سے کوئی چیز آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں یا کر سکیں گے، اور یا یہ جو کچھ بھی ہے آپ پر اس کا حق ہے اور وہ آپ تک پہنچ سکے گا۔ تو برج سنبلا جو ہے اس میں ساؤتھ نوڈ دوسرے گھر میں اس کی دوسرے گھر میں موجود ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ آپ محنت سے پیسہ کمانے کے اصول کے تحت کام کر رہے ہیں۔ لیکن اگلے مہینے جب سورج گرہن آپ کے 8ویں گھر جو ہے اس میں موجود زحل اور نیپچون کے بالکل مقابلے میں ہوگا، براہ راست مقابلہ کر رہا ہوگا، تب آپ کو جوائنٹ فائنینس، قرض، سرمایہ کاری یا وراثت جیسے معاملات جو ہیں ان پر توجہ دینے کی ضرورت پڑے گی۔ اس وقت کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ بجٹ بنانے اور خود اعتمادی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا مالی تحفظ جو ہے آپ کا اس کو بھی مضبوط بنانے پر یا اس کی سیکیورٹی کے لیے آپ بہتر طریقے سے کام کرنے پر توجہ دیجیے گا۔ یہ نیا چاند یورینس کے ساتھ چونکہ اسکوائر بنا رہا ہے، جو اچانک آمدنی کے مواقع سامنے لا سکتا ہے جو آپ کے مالی سلامتی میں اضافہ کر سکیں گے، خاص طور پر نیٹ ورکنگ یا دوستوں کے ذریعے۔ اس وقت بجٹ پر نظر رکھنا اور مالی نظم قائم کرنا بہت اہم ہوگا۔ فراوانی کو بڑھانے کے لیے آپ موس گیٹ جو ہے شجری عقیق جو ہے وہ آپ پہن سکتے ہیں، آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ اور میری ذاتی رائے میں جب ساؤتھ نوڈ دوسرے گھر سے گزرتا ہے تو اصول جو ہیں وہ کم میں زیادہ پر چلنا بہترین رہتا ہے، یعنی کم خرچ، زیادہ بچت اور سرمایہ کاری پر توجہ دینا۔ 8ویں گھر میں نارتھ نوڈ کی موجودگی جو ہے وہ وراثت، جوائنٹ فائنینس اور اسپاؤس جو آپ کے ہیں ان سے متعلقہ معاملات ہیں، یا چائلڈ سپورٹ، قرض یا بچت جیسے ذرائع جو ہیں ان سے آمدنی کے امکانات کو ظاہر یہ کر رہی ہے اس وقت پوزیشن ہے نارتھ نوڈ کی۔ یہ نیا چاند جو ہے نا زحل اور نیپچون کے ساتھ آپ کے 9ویں گھر میں اور پلوٹو کے ساتھ آپ کے 7ویں گھر میں کوئنکاکس بنا رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی مالی صورتحال واضح کرنی ہوگی اس سے پہلے کہ آپ کسی سفر کی منصوبہ بندی کریں، اعلیٰ تعلیم حاصل کریں یا پارٹنر کے ساتھ مالی معاملات طے کریں۔ اس مہینے آپ کا زیادہ فوکس جو ہے وہ ذاتی مالیات پر رہے گا، جبکہ اگلے مہینے جوائنٹ فائنینس کے امور پر توجہ دینا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہو جائے گا۔ یہ نیا چاند جو ہے دوسرے گھر میں بعض اوقات خاندانی دولت اور وراثت سے بھی چونکہ اس کا تعلق ہے، تو اس لیے ممکن ہے کہ کوئی مثبت مالی تبدیلی جو ہے وہ سامنے آ سکے، جیسے کسی دادا دادی یا خاندان کے کسی بڑے فرد کی مالی مدد یا جو ہے وہ کسی جائیداد جو ہے اس سے متعلقہ معاملہ آپ کے سامنے آ سکے۔
یہ دوستوں، کمیونٹی تقریبات اور گروپ ایونٹ کا بھی نمائندہ ہے، اور یورینس کے آپ کے 11ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے